الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء والاصفیاء وعلى اصحابہ اہل التقى والنقى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد عزت و احترام معززین حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل وعلا کے خاص فضل و کرم سے ہم اس کے گھر میں اس کی اور اس کے پیاروں کی یاد کے لیے جمع ہیں. سیرت انبیاء کرام علیہم السلام کے ضمن میں حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اسی کے ضمن میں تبرکات کے حوالہ سے بھی اور حضرت حکیم لقمان کے حوالہ سے بھی ہم نے کافی کچھ سیکھنے سکھانے کی کوشش کی ہے. حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام کے ذکر خیر کی طرف ہم واپس پلٹ رہے ہیں، اور یہ محض اللہ کے خاص فضل، اس کے کرم اور اس کے رحمت کا صدقہ ہے
کہ اس کے محبوب مقبول بندوں کے ذکر کی ہمیں توفیق مل رہی ہے، ورنہ رب اگر نہ چاہے تو کبھی بھی اس کے محبوبوں کا کوئی نام لے نہ پائے۔ تو اس کے محبوب کا نام لینا یہ خاص اسی کی توفیق سے ممکن ہے۔ ہم اپنے مقدر پہ، قسمت پہ نازاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ اس کے محبوب بندوں انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر سننے سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا ابتدائی ذکر ہوا تھا۔ چند باتیں میں پچھلا سبق یاد دلانے کے لیے اور ربط قائم کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب زبور شریف کے حوالے سے بات ہوئی تھی، زبور کے احکام اور قرآن کے احکام اور اس طریقے سے بات ہوئی۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت نے جو خلافت عطا کی ہے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ پھر آپ کو جو اللہ نے فضل خاص عطا کیا تھا کہ آپ جب تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے اور درندے ساری اللہ کی مخلوقات آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اور پھر ایک معجزہ جو اللہ پاک نے خاص طور پر آپ کو عطا کیا تھا، وہ معجزہ یہ تھا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر پگھلائے لوہے کو، بغیر آگ پر پگھلائے آپ کے ہاتھ لگنے سے وہ اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ آپ جو چاہیں اس کا بنا سکتے تھے، جدھر چاہیں اسے موڑ سکتے تھے، بلکہ بعض نے اسے لکھا کہ موم کی طرح نرم۔ لیکن صوفیاء نے یہ کہا کہ مثال دینا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ معجزے کی مثال ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو نرم تھا، اتنا نرم تھا کہ مثال کوئی نہیں ہے، البتہ جدھر چاہے موڑ لیا کرتے تھے، جو چاہے بنا لیا کرتے تھے۔ معجزے کا مطلب ہوتا ہے جس کی مثال نہ ہو۔ تو موم کی طرح نرم کہیں گے تو مثال ہو جائے گی۔ اس لیے یہی کمال ہوتا ہے، اللہ اپنے نبیوں کو جو معجزہ عطا کرتا ہے نا، اس کی مثل نہیں ہوتی ہے، آپ اس کو مثال نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، عام تو نبی ہیں، امام الانبیاء ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ کیا مثال دیں گے آپ؟ کوئی مثال دے سکتا ہے؟ میرے نبی کے سامنے پتھر جو ہے وہ پانی پہ تیر کے آتے تھے، پتھر کلمہ پڑھتے تھے، کیا مثال دیں گے؟ درخت میرے نبی کے ہجر میں رویا کرتے تھے، خشک کھجور کے تنے میرے نبی کی جدائی میں روتا تھا، کیا مثال دیں گے؟ تو جس کی مثال نہ بنے وہ معجزہ ہے، جس کی مثال نہ بنے، جس کی مثال نہ دی جا سکے وہ معجزہ ہے۔ اور معجزہ دیا کسے جاتا ہے؟ نبی کو دیا جاتا ہے۔ کہنا صرف اتنا ہے، جسے شان وہ دی جائے جس کی مثال نہیں ہے، تو اس نبی کی ذات کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے تو شان دی گئی ہے نا، معجزہ اس کی شان ہے۔ میرے نبی کا ایک کمال ہے چاند توڑنا۔ حیرت کی بات ہے کہ لوگ چاند توڑنے کو بے مثال کہیں اور جس نے توڑا ہے اسے بے مثال نہ کہیں۔ یہ تو عقل کی کمی ہی نظر آتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی کا کام بے مثال ہے، تو ذات، جس ذات نے وہ سارے کام کیے، جس کا ایک کام بے مثال، اس کی ساری ذات
سمجھنے کی بات ہے، اور سمجھ بھی اسی کو آتی ہے جس کی عقل کو عشق کا تھوڑا پانی لگا ہوا ہو، کیونکہ صرف عقل تو زندیق بناتی ہے اور صرف عشق بے دین بناتا ہے۔ عقل بھی ہونی چاہیے لیکن پانی عقل کو عشق کا لگنا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا نا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا عقل بھی نور ہے، بڑی اہم ہے، لیکن عقل پہ رک نہ جانا، عقل منزل نہیں ہے، عقل راستہ ہے، منزل تو آمینہ کا لال ہے۔ عقل سے آگے جانا ہے، عقل بھی ٹھیک ہے، عقل ہونی چاہیے، لیکن یہ راستہ ہے، چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ راستہ دکھا سکتی ہے عقل، یہ منزل نہیں ہے۔ آج جو لوگ عقل پہ رک گئے نا، وہ اسی طرح برباد ہو گئے۔ یہ مرزا اور یہ جتنے بھی یہ فتنے میڈیا پہ اور آگے پیچھے نا، یہ سارے عقل پہ رکے ہوئے ہیں۔ کیونکہ عقل پہ رک جاؤ گے نا تو تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ نبی کے لعاب کو صحابہ گرنے کیوں نہیں دیتے تھے۔ اگر عقل پہ رکو گے تو یہ نہیں سمجھ میں آئے، اسی لیے تو یہ منکر ہو گیا، یہ مودودی، اسرار، یہ ڈاکٹر، یہ سارے جو ہے نا، یہ اسی لیے ذاکر ہو گیا، یہ مرزا، یہ سب اسی لیے برباد ہو گئے، کیونکہ عقل پہ رک گئے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ صحابہ لعاب کیوں نہیں گرنے دے رہے تھے، کیونکہ عقل سے آگے گزرنا ہے تو عشق سمجھ میں آنا ہے نا۔ اور صحابہ ایک ایک بال کے ساتھ، نبی کے ایک ایک بال کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ٹوپی میں سلائی کروا لیتے تھے، جنگ جیت لیا کرتے تھے، مرتے ہوئے وصیت کرتے تھے بال زبان کے نیچے رکھنا۔ اعمال کا تو پتہ نہیں، بال کا تو پتہ ہے نا۔ اعمال پتہ نہیں کیا بننا ہے، بال کا تو کنفرم ہے نا۔ اعمال پتہ نہیں صحیح ہوئے نہیں ہوئے، قبول ہوئے نہیں ہوئے، اور بال تو آمینہ کے لال کا ہے نا، وہ تو پکا ہے نا، اس میں تو شک نہیں ہے۔ زندہ باد، تو اس لیے اگر عقل پہ رک جاؤ گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرے نبی کلی کرتے ہیں، پانی نیچے نہیں گرتا ہے۔ میرا نبی کوئی بھی عمل کرتا ہے، صحابہ جان دے دیتے ہیں، ایک ادا کے پیچھے جان دے رہے ہیں، صحابہ اشارے پہ چل رہے ہیں۔ یہ عقل میں نہیں آنے والی ہے، اس لیے اقبال نے کہا تھا عقل ٹھیک ہے، عقل ضرور ہونی چاہیے، لیکن اتھے رکی نا، گزر جا عقل سے آگے۔ جب بات نبی کی آتی ہے تو پھر عقل نہیں ہے۔ عقل کے پجاری جو تھے نا، یہ بر صغیر میں، ہمارے بر صغیر میں یہ مودودی اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں ایسے، عقل کے پجاری تھے، انہوں نے انکار کیا ہوا ان سب باتوں کا، پتہ ہے آپ کو؟ شاید آپ نے نہ سنا ہو، پڑھیں آپ ان کی تفسیریں۔ انہوں نے نبی کے معجزات کا انکار کیا ہوا ہے کہ یہ شق القمر کوئی نہیں ہوا تھا، چاند۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ زمین تے کھلو کے اشارہ کرے تے چاند ٹوٹ جاوے؟ کیویں ہو سکتا ہے؟ جتھے تو پھنسے ہیں نا، کیویں ہو سکتا ہے؟ جہاں سب پھنس جاتے ہیں نا، اس سے آگے نبی کی شان شروع ہوتی ہے۔ اور معجزے کا کمال ہی یہ ہے، معجزے کی تعریف ہی یہ ہے جہاں عقل جواب دے دے۔ اگر تیری عقل میں آ جاتا تو معجزہ ہی نہیں تھا۔ عقل کی تعریف ہی، معجزے کی تعریف ہی یہی ہے، جو عقل میں نہ آئے۔ جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ کیسے رہے گا؟ معجزے کا مطلب ہے عاجز کرنے والا، یعنی نبی وہ کمال دکھاتا تھا کہ لوگ عاجز آ جاتے تھے کہ نہ ہم اس کی مثال بنا سکتے ہیں، نہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو معجزہ ہے۔ وہ کہنا جی عقل ہی نہیں آندا، یہ ہوئی تے دلیل ہے معجزہ ہون دی، جڑا تیری عقل ہی نہیں آیا وہی معجزہ ہے۔ تو یہ عقل کے پجاری لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، کہ وہ لوہے کو آپ ہاتھ میں لیتے نرم ہو جاتا، نرم ہو جاتا، قربان جائیں۔ یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کیے ہیں نا، یہ سارے کے سارے انبیاء اپنی جگہ پہ نبوت کے چاند اور ستارے ہیں، لیکن امام الانبیاء تو آمینہ کے لال ہے نا، یہ سارے مقتدی تو انہی کے ہیں نا، قربان جائیں۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کمال یہ تھا کہ آپ ریت پہ قدم رکھتے تو نشان نہیں پڑتا، پتھر پہ رکھتے تو نشان پڑ جاتا تھا۔
غزوہ بدر اولا ایک ہوا تھا، غزوہ بدر جو بڑا ہوا ہے نا، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا غزوہ ہوا تھا، اسلامی لشکر نبی کریم کی سربراہی میں چلا تھا، لیکن آگے کفار کا لشکر نہیں ملا اور واپس آ گئے۔ اس جگہ پہ آج جانے پہ پابندی ہے، لیکن مجھے ایک ایسے بزرگ ملے کہ جو وہاں سعودیہ کے ایئر فورس کے کوئی افسر تھے، ان کی ایک کتاب بھی عربی میں تھی، اس کا میں نے ترجمہ کیا، تو وہ بزرگ وہاں، ان کے ظاہر ہے سرکاری بندے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں، تو وہ علاقہ بند کیوں کیا ہوا ہے؟ بندہ وہ ان کا سرکاری ملازم ہے، لیکن بندہ عاشق ہے، بندہ عاشق ہے۔ تے نوکری میں کیا تسی عاشق کو نوکری کیوں کر دیو؟ کہ نوکری یہ چند دنوں دی گل ہے، چلو محبوب دے گھر بار دے کول، محبوب دے دیار وچ رہنا تے مل رہا ہے نا، بندہ عاشق ہے۔ تے کہندا جی میں تانوں دساں وہ علاقہ بند کیوں ہے؟ میں کہا جی بالکل دسو۔ کہنے لگے وہ تصویراں بھی بنائی ہیں، انہوں نے تصویراں بھی بنا کے رکھیاں ہوئی ہیں، وہ رہندے اتھے ہی نے ڈی ایچ اے انہوں دی کوٹھی سی، انہوں نے پورا البم بنایا، تصویراں کھچ کے لے آئے۔ کہندے جی وہ علاقہ بند اس واسطے کیتا ہے کہ اتھے میرے نبی نا این پہاڑی علاقہ ہے تے میرے نبی اتھے چڑھ کے ذرا قافلے دا معائنہ کر دے سی، تے میرے نبی نے جتھے جتھے پیر رکھے رہے نا، ہر پتھر تے نبی دے قدم دا نشان ہے، ہر پتھر تے نبی دے قدم دا نشان ہے۔ اس واسطے علاقہ سیل کیتا ہے کہ ادھر کوئی نہیں جا سکتا، کیونکہ بدبختی ہے نا، ابراہیم دے قدم دے نشان نو کھول کے رکھو، اپنے نبی دے قدم دے نشان نو چھپا دیو، انہوں محبت آکھو گے، انہوں غلامی آکھو گے، انہوں عشق آکھو گے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے قدم جائے مصلی بنتا ہے، وہاں نفل پڑھے جاتے ہیں، تو جہاں آمینہ کے لال کے قدم کے نشان ہوں گے، کیونکہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ کا قدم لگتا ہے وہ بیت اللہ سے نہیں، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ یہ تو اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ تو کہا جی وہاں میرے نبی پہاڑی سلسلے پہ ایسے قدم رکھ کے اوپر چڑھے، ہر پتھر پہ نبی کے قدم کا نشان ہے، انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں ان کی۔ تو میرے نبی کی شان یہ ہوتی تھی کہ ریت پہ قدم رکھتے، مٹی پہ قدم رکھتے، نشان نہیں بنتا، پاؤں رکھ کے چلے جاتے، نشان نہیں بنتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کوئی چل کے گیا ہے، لیکن پتھر پہ رکھتے تو نشان پڑ جاتا، پتھر پہ نشان پڑ جاتا۔ اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی پہ بنا نشان مٹ سکتا ہے، پتھر پہ بنا مٹتا نہیں۔ میرا رب یہ چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کا کوئی نشان بھی نہ مٹے، اس لیے مٹی پہ نشان نہیں پڑے گا، پتھر پہ پڑے گا، کیونکہ مصطفیٰ کا نشان ہے نا۔ جو نبی، جو رب اپنے نبی کے نشان کو نہیں مٹنے دیتا۔ آج لگتا لوگوں کو نبی نہیں رہا، جو نبی کے نشان کو نہیں مٹنے دیا، 14 صدیاں ہو گئی، آج بھی نشان محفوظ ہے۔ جو رب نبی کا نشان مٹنے نہیں دیتا، وہ ذات کیسے مٹنے دے سکتا ہے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ کمال، پتھر پہ نشان، نہ میرا رب نبی کا نشان مٹنے دیتا ہے، اور نہ میرا رب اپنے نبی کی کوئی ادا مٹنے دیتا ہے۔ یہی کمال ہے، یہی محبت ہے، کیونکہ اس نبی سے ہم بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتا ہے، اس نبی سے کوئی ادا بھی نہیں مٹنے دیتا۔ دیکھو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابتدا میں رفع یدین کیا، آج ہم نہیں کر رہے لیکن کوئی تو کر رہا ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی، ہم تو باندھ کے پڑھتے ہیں پر کوئی تو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے۔ میرے نبی ننگے سر بھی رہے، ہم نہیں رہتے، کوئی تو رہتا ہے۔ میرے نبی نے ٹوپی بھی پہنی، کوئی تو پہن رہا ہے۔ میرے نبی نے امامہ بھی باندھا، کوئی تو باندھ رہا ہے۔ میرے نبی کی کوئی بھی ادا ہے، میرے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرے نبی نے ایک مرتبہ یہاں تک ہاتھ اٹھائے، اب بھی کوئی اٹھا رہا ہے، یہاں تک اٹھائے، ہم اٹھا رہے ہیں، یہاں تک بھی اٹھائے۔ یہ بحث الگ ہے کہ
کیا ناسخ ہے کیا منسوخ ہے وہ پہلے تھا یہ بعد میں ہے، یہ علمی باتیں الگ ہیں، لیکن جو میرے محبوب نے ایک دفعہ عمل کر لیا، جو محبوب نے ایک دفعہ عمل کر لیا، قیامت تک وہ ادا بھی رب مٹنے نہیں دیتا ہے، وہ ادا بھی مٹنے نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبوب کو اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو ایسے کمالات عطا کرتا ہے جن کی مثل نہیں ہوتی، جو سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اس لیے اگر کوئی کہے جی سمجھ میں نہیں آتا تو نعرہ مارو، آکھو صحیح ہے، اے معجزہ ہی ہے جڑا تیری سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رب کا خاص عطا کردہ ایک نظام ہے۔ آپ جو ہیں وہ لوہے کے ذریعے، لوہا جو چاہے مرضی آپ بنا لیتے، وہ موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا، لیکن خاص طور پر جو آپ کو اللہ رب العزت نے علم دیا، وہ دیا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ، وہ آپ کو ذرہ بنانے کا علم تھا۔ بلٹ پروف جیکٹ جسے آپ بولتے ہیں، لوہے کی زرہ، لوہے کا لباس ہوتا ہے جو آپ کے ان مین چیزوں کو کور کرتا ہے۔ یہ مین چیز ہے نا آپ کی، سر پہ لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے کیونکہ یہ مین چیز ہے، باقی چیزیں اگر کٹ جائیں، زخمی ہو جائیں، عادی ہو جائیں پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن یہاں کچھ مین سسٹم ایسے ہیں انہوں نے بچانا ضروری ہے، یہاں پر وہ کور کرتا ہے آگے پیچھے سے، یہ دل ہے، یہ فلاں فلاں چیزیں، یہ کور، پھر یہاں ہیڈ کو کور کرنا ضروری ہے۔ تو جنگ میں یہ دو چیزیں لوہے کی استعمال کی جاتی تھی، آج بھی ہمارے فوجی کرتے ہیں۔ تو ذرہ بنانے کا جو علم تھا خاص طور پر وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے سکھایا۔ میں نے بڑا پڑھا، تلاش کیا، ڈھونڈا، تو کسی نبی کے بارے میں ہماری جو یہ امت ہے نا، یہ جو کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی ہیں، کسی نبی کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا کہ وہ کسی سے پڑھا ہے، لیکن آپ دشمنی کی حد دیکھیں کہ اپنے نبی کے بارے میں لکھ دیا کہ وہ جبریل سے پڑھا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر اپنے نبی سے اتنی ہی پرابلم ہے تو کسی اور نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کنے کنوں پھڑ کے تانوں رکھیا ہوا ہے کہ ادھا ہی پڑھو؟ حیرت کی بات ہے نا۔ دیکھو ہمارا ایک بندہ عقیدہ بتاتا ہے، کہتا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں، اور دوجے پاسے ہو کہ معاذ اللہ کے نبی مر گیا، اپنے نبی کو کہے مر گیا، عیسیٰ زندہ ہے، تو عیسیٰ دا ہی پڑھ لے، تجھے مجبور کس نے کیا ہے کہ تو اس کا ہی پڑھ؟ اور پھر کہا 40 سال کے بعد نبی بنا۔ یہ بڑے بڑے جن کا میں نے پہلے نام لیا، یہ سارے یہی بکواس کرتے ہیں، 40 سال کے بعد یہ نبی بنا، اور جب بات عیسیٰ علیہ السلام کی آتی ہے کہتے ہیں انہوں نے پنگوڑے میں اعلان کیا تھا کہ میں تو نبی ہوں۔ تو ادھر ہی چلا جا، انہاں دا ہی پڑھ لے، کیوں ویلنے چ باں دیتی یا تو ادھر ہی پڑھنا ہے؟ بھئی تجھے وہ زندہ بھی نظر آ رہا ہے، تجھے وہ پیدائشی نبی بھی نظر آ رہا ہے، تو ادھر ہی پڑھ لے۔ یہ مشن ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے کے، یہ مشن ہوتے ہیں لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کے اور نبی کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے، یہ مشن لے کر لوگ آئے ہوتے ہیں، یہ کوئی مسلمان یا دین کے مخلص نہیں ہوتے ہیں۔ ورنہ کتنی حیرت کی بات ہے، آپ کے سامنے ہے، دیکھو باقی نبی کے بارے میں ٹھیک ہے، کسی نبی کے بارے میں کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے کہ اس کو کسی نے پڑھایا ہو۔ کیوں؟ استاد کا بڑا مقام ہوتا ہے، استاد کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ اگر تو نبی کو پڑھانے والا نبی ہو، جیسے خضر کو موسیٰ نے پڑھایا، موسیٰ کو خضر نے پڑھایا، نبی کو پڑھانے والا نبی ہے تو ٹھیک ہے، دونوں برابر ہیں۔ لیکن اگر نبی کو کسی اور نے پڑھایا تو اب میں نے ایک اصول آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی کسی معاشرے میں تشریف لاتا ہے تو نبی وہ ہوتا ہے جو ہر چیز اور ہر حال میں ہر ایک سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے، ہر چیز میں۔ وہ کردار ہے، گفتار ہے، رفتار ہے، وہ علم ہے، وہ حسن ہے، وہ قد ہے، وہ جو بھی ہے، اللہ نبی کو ہر چیز سب سے اعلیٰ عطا کرتا ہے، تاکہ کوئی اٹھ کے نہ آکھے کہ تیرے تو ود تے میں سونا، تیرے تو ود تے علم میرے کولا،
کوئی یہ نہ کہے۔ اس لیے جو نبی جب جس معاشرے میں آتا ہے وہ ہر حال میں ہر ایک سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر نبی غیر نبی سے پڑھا ہوگا تو وہ استاد بن جائے گا، اور استاد ہر حال میں شاگرد سے افضل ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کبھی کسی ایک نبی کا بھی استاد کسی عام انسان کو نہیں بنایا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے پڑھایا ہے حضرت داؤد کو یہ علم جو ذرہ بناتے ہیں اور لوہے کا لباس بناتے ہیں، ہم نے سکھایا۔ اور یہ تو ظلم در ظلم تو یہ ہے نا، یہ دیکھو، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے پڑھایا، اور ایک بڑا، وہ بھی اس کا بھی بڑا نام ہے، میں عادی نہیں ہوں نام لینے کا، اس نے یہ لکھ دیا، اس نے کہا جی نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں، وہ تو بحیرہ راہب جو عیسائی تھا اس نے بتایا کہ لو جی تسی نبی ہو گئے جی۔ یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ایک عالم لکھ رہا ہے۔ یہ خاص مشن کے لوگ ہیں میرے بھائی، یہ دین کے خدمت گزار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا ہے سیدھا جا مشورہ ہے، جے تینوں ادھر بوتل نظر آن ڈے تو ادھر چلا جا، کدے لی مصیبت ہی پایا اپنے آپ نے۔ تو آپ کو یہ خاص علم دیا گیا تھا ذرہ بنانے کا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوہا جو ہے نا اس طرح ساتھ باندھ لیا کرتے تھے، ایک لوہے کی پلیٹ آگے رکھی ایک پیچھے رکھی، رسی سے باندھ، یہ ایسے ہوتا تھا، کیونکہ لوہے کے کنڈے بنانا اور اس پتری میں سوراخ کرنا یہ چیزیں کسی کو معلوم نہیں تھی۔ یہ کاریگری تھی، یہ صنعت تھی، ایک انداز تھا، یہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھایا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو زرہ تیار کرتے تھے اس میں کنڈے لگا کے سوراخ کر کے باقاعدہ طور پہ ایک زرہ تیار ہوتی تھی، یہ خاص علم تھا۔ اور اس دور دے کسے بندے نے اٹھ کے نہیں آکھیا کہ یہ تو ساڈے ورگا ہی ہے، یہ بھی وہی کردہ جو اسی کردے ہیں، کسے نے نہیں آکھیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آگ میں پکا کر بناتے تھے، اور حضرت داؤد یوں ہاتھ لگاتے تھے سارا کچھ نرم ہو جاتا تھا، جدھر چاہے موڑ لیتے تھے، بنا لیتے۔ یہ کمال ہوتا ہے، یہ بے مثال ہوتا ہے۔ آپ کو یہ ایک زرہ روز کی آپ بناتے اور 1000 درہم کی وہ بکتی تھی، 1000 درہم کی، اور جو بھی مال اکٹھا ہوتا وہ سارے کا سارا فقراء میں اور غریبوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ اپنے ہاتھ سے کام کرتے، ہر نبی اپنے ہاتھ سے کام کرتا۔ ہم اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، تجارت کیا کرتے تھے، قافلے کے ساتھ جانا، شام میں تجارت کرنا، ہر نبی کوئی نہ کوئی کام کرتا۔ آج ہمیں کوئی عہدہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں جی اسی کام کی میں کریے۔ کوئی حادثاتی طور پہ پیر بن گیا، لو جی پیر بھی ان کام کرن گے، مرید کام کریں سارا دن دھوپ میں، اور شام کو جو کمایا ادھا پیر صاحب نے۔ یہی چل رہا ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیر کا معنی تو دینے والا تھا، آج کا پیر لینے والا ہے۔ اور میرے بھائی لین والا پیر نہیں ہوندا، دین والا ہوندا ہے۔ میرے داتا نے کبھی لیا نہیں ہے، میرے داتا نے کبھی لیا نہیں ہے، دیا ہی ہے، اور اتنا دیا ہے کہ دنیا اعلان کرتی پھرتی ہے گنج بخش فیض عالم۔ یہ تھوڑا نہیں دیتا ہے، خزانے دیتا ہے، داتا ہے، ولی لیتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ وہ میرے بھائی اتھے عرس آ جاوے پیر دا تے مرید نسنڈے ہوندے، اللہ بھائی فٹیک پینی ہوں لممی، پیران نے ڈیوٹی لانی، تو اے لے آنا، تو اے لے آنا، تو اے لے آنا۔ یہاں آج یہ حال ہے، وہ میرے بھائی پیر دیتا ہوتا ہے، لیتا نہیں ہوتا۔ جڑا تاڑے کو منگدا ہے لیندا ہے، وہ پیر نہیں۔ کیوں بدنام کرتے ہو مسلک اہل سنت کو؟ ادھر سے کہتے ہو پیر دستگیر ہوتا ہے، ایک کڑا دستگیر ہے جڑا ساڑھے کو لے کے تے باہر دے دورے کرے، ساڑھے کو لے کے گڑیاں تے کوٹھیاں بناوے، ایک کڑا پیر ہے میرے بھائی؟ پیر تو وہ ہوتا ہے منگتا ہے تو غنی کر دے، بے آسرا ہے تو آسرا دے دے۔ اتھے جنہوں کو ہوندا وہ بھی پیر لے لینا۔ یہ پیر نہیں ہے، پیڑ ہے، بہت شدید پیڑ ہے، سر میں بھی، دل میں بھی، پورے جسم میں پیڑ ہے یہ۔
یہ پیر نہیں ہے، پیر عطا کرنے والا ہوتا ہے، پیر دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، جس کی نظر دنیا پہ ہوتی ہے وہ پیر نہیں ہوتا ہے۔ جب تک یہ دنیا، یہ گند دل سے نکلتا نہیں ہے تب تک پیر کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ سابقہ اولیاء کرام کے آپ حالات پڑھیں، میرے داتا حضور کو ہی پڑھ لو۔ یہ لوگ دنیا سے دور جا کے ویرانے میں ڈیرا لگاتے تھے کہ جتھے دنیا دی ہوا بھی نہ لگے۔ اور آج ہمارے پیر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوٹھی ہوئے تے ڈی ایچ ایچ ہوئے یا بحریہ چ ہوئے کم از کم، تے سامنے فرنٹ تے ہوئے، مین سڑک تے ہوئے۔ ولی تو دنیا سے بھاگتا ہے، یہ دنیا کو جفا ڈالتا ہے۔ اور میرے بھائی ایک دل وچ دو شیواں نہیں رہندیاں، اتھے یا دنیا رہندی یا اللہ رہندا ہے۔ تو اللہ کا ولی دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا۔ جو بھی کمائی ہوتی آپ تقسیم فرما دیں فقراء غرباء میں، اور اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتے۔ کبھی بھی آپ کسی کی کمائی کو نہیں کھاتے تھے، کسی کی کمائی کو نہیں کھاتے تھے۔ 2 قوماں دا احتساب ہو جاوے، 2 قوماں کو مال اکٹھا کر لو تے تسی امریکہ یورپ سبراں نو پیچھے چھڈ کے تسی اگلے مہینے ہی چند تے شفٹ ہو سکدے جے۔ 2 قوماں کو پیسہ کڈ لو، وزیر کو تے پیر کو۔ یہ 2 قوماں کو پیسہ اکٹھا کر لو، یقین منو ایک قرضہ کی تسی میں کہنا لہراں بہراں ہو جانی ہیں، سارے قرضے بھی مک جانے۔ دنیا نو قرضہ دیو گے تسی، پیر تے وزیر انہاں دوواں کو پیسے کڈ لو بس۔ وزیر کو کیا کہنا ہے، وہ تو ہے ہی بدبخت قوم ہوتی ہے۔ میں پیر کی بات کرتا ہوں، پیر کا حال تو اللہ کے بندے، پیر تو دنیا سے دور بھاگنے والا ہوتا ہے۔ ایسا پیر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں تو ہمارا داتا پیر سمجھ میں آتا ہے۔ بس اتھے ہی گل مکدی ہے، سانو وہ سمجھ چاہتے ہیں کہ وہ پیر نے، باقی نہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ تلخ باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ سچائی تلخ ہوتی ہے، حقیقت ہمیشہ ڈراؤنی ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور آج یہ اعلان ہو جاوے کہ پیران دا احتساب بھی ہونا ہے، تو سڑکاں بلاک کون کرے گا؟ میرے پیر وال ویکھیا تے میں کر دیاں گا۔ ہم خود ہی نہیں سدھرنا چاہتے میرے بھائی، ہم خود ہی نہیں چاہتے ہیں کہ سیدھا ہو، ہم خود ہی نہیں چاہتے کہ نظام بہتر ہو۔ نا نا نا، پیر وہی ہوتا ہے جس کی ہر ادا میں نبی کی سنت نظر آتی ہے، اور یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہم نے خود اپنے، ہماری فیلڈ ہے نا بھئی، ہم تو پیروں میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، سب میں ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے پیر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یار وہ پیر نے گڈی بڑی تگڑی لئی ہے، آپاں بھی وہی لینی ہے، یہ ماڑی لگ دی وہ دے سامنے۔ اور ہم ہاتھ چومنے جا کے پیر صاحب بڑی کرنی ہے لے بڑے، انہاں دے بزرگ، انہاں دے دادا پر دادا انج سن، وہ تھے وہ آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو۔ اقبال کہتا ہے وڈیاں دیاں کہانیاں سنا کے بندے نہ کہرو، تاڑے وڈے تے کرنی والے سن، تسی کیجے اے دسو۔ پیر اٹھتا ہے اپنے باپ دادے کی کہانیاں سنا کے لوگوں کو لے آتا ہے، اپنی بھی تو سنا، تو کیا کرتا ہے؟ ہر بندے کا اپنا حساب ہے، پیر کا پتر پیر نہیں ہوتا، وزیر کا پتر وزیر نہیں ہوتا، لیکن یہ پاکستان ہے میرے بھائی، یہاں سب ہوتا ہے۔ جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا وہ ادھر ہی ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، ترتیب سے ہوتا ہے، پروٹوکول سے ہوتا ہے، جو کہیں نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ حقائق ہیں کچھ، ہم خود نہیں سدھرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ پھر آپ دعا کیا کرتے تھے؟ دعا کیا کرتے تھے؟ یا اللہ مجھے اتنا نہ دینا کہ میں سرکش ہو جاؤں۔ جب پیسہ آتا نا، دن کو 1 ذرہ بکتی 1000 درہم کی، شام کو سارا تقسیم۔ میرے مدنی آقا کا بھی یہی حال ہے۔ آپ کبھی بھی سوتے نہیں تھے رات کو جب تک سب کچھ دے نہ دیا جائے، گھر سے سب کچھ ختم کر کے ہی سویا جاتا تھا۔ یا اللہ اتنا نہ دینا کہ سرکش ہو جاؤں، 1000 درہم آتا، شام ہونے سے پہلے سب دے دیتے۔ آج 1000 جمع کر لو، 2 ہو جائے گا۔ جب یہ 2 ہوتا ہے نا تو یہ 3 مانگتا ہے، 3 ہوتا ہے تو 4 مانگتا ہے۔ اس ایک کو بھی نہ رکھو تاکہ 2 نہ مانگے۔ کبھی آزما کے دیکھنا، اس مہینے آپ نے 10 بچایا ہے نا تو آپ کا دل یقیناً آپ کو کہے گا کہ یار 5 اگلے مہینے بھی بچانا۔
پھر وہ جڑتا جڑتا، جتنا پیسہ بڑھتا ہے اتنا حرص بڑھتا ہے، اتنی خواہش بڑھتی ہے، اور جب روز کا روز لٹا دیا جائے اور کل کا اللہ پر چھوڑ دیا جائے نا، کون کرے؟ اے نہ میں کرنا نہ تسی کرنا، کہنے کی بات ہے صرف، میں خود نہیں عمل کرتا ہوں ان باتوں پہ، آپ کیا کریں گے؟ لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نہیں کرتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جتنا بھی جمع ہوتا ہے نا میرے بھائی، یہ لالچ کو بڑھاتا ہے۔ پیسہ ہمیشہ، میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے شیطان کے بارے میں گفتگو، اس کا آپریشن کیا تھا، اس کی حقیقت کے بارے میں، تو جس دن پیسہ دنیا میں ایجاد ہوا اس دن شیطان خوش ہوا، پیسے کو چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہنے لگا ہن میرا نائب آ گیا ہے، ہن جیڑا کام میں کردہ سا ہن پیسے سارا کام او تو کریں گا۔ اور یہ دنیا، یہ پیسہ اتنی بدبخت چیز ہے، جب تک اس کو خود سے دور نہ کرو یہ فائدہ نہیں دیتا۔ آپ دکان پہ جاؤ، اسے کہو بھائی مجھے پیپسی پلاؤ، پیپسی پی اور آگے انہیں آن دینا۔ آپ کو ٹھنڈک پہنچنی ہے، پیپسی پینی ہے آپ نے، یہ آپ کو فائدہ تب ہوگا جب اے کڈ کے تے دور کرو گے۔ پیسہ تب تک فائدہ نہیں دیتا جب تک دور نہیں ہوتا، اور ہم اسے سینے کے ساتھ لگا لگا کے فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ اتنا نہ دینا کہ سرکش ہو جاؤں، اتنا زیادہ نہ دینا۔ آج ہم سب کی خواہش ہے اللہ پیسہ دے نا، ایک سونی مسجد بناواں گے، اللہ کھلا پیسہ دے دے، میں محلے چ کوئی غریب ہی نہیں چھڑنا، سارے انہوں پیسے، خاندان چ کوئی غریب نہیں چھڑنا، لیکن پیسہ لبدا ہے تو وہ نہیں لبدا، بندہ وہ گیا کتنے ہے؟ اگلے دن پتہ لگتا ہے دبئی چوں نکلیا ہوں، کینیڈا اور انگلینڈ میں پہنچا ہوتا ہے، نیشنلٹی لے کے لو جی، خاندان سے سلام بھی نہیں لیتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا تجربہ ہوگا، جہدے کول پیسہ آندا وہ سلام بھی نہیں لینا۔ پیسہ نہیں تھا تو کہتا تھا پیسہ آوے میں ویکھی کوئی غریب نہیں چھڑنا۔ یہی حال ہوتا ہے جب حکومت میں نہیں ہوتے، کہتے ہیں حکومت ملے کوئی غریب نہیں چھوڑیں گے، اور حکومت ملتی ہے تو واقعی کوئی غریب نہیں چھڑ دے۔ غربت اتھے ہی رہندی ہے، غریب کوئی نہیں چھڑ دے۔ ان حالت ساڑی مرن علی ہوئی پئی ہے۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ حق حلال کمانے والا بندہ 3 ٹائم روٹی نہیں کھا سکتا اس وقت۔ یہ کون سی حماقت ہے، یہ کون سی مصیبت ہمارے سر پہ پڑ گئی ہے؟ میرے بھائی یہ غلط، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، میں کہا کسے پارٹی نہ ساڈا کوئی تعلق نہیں، جڑا ساڈے ملک نال سچا ہے تے ساڈے مذہب دا سچا ہے، وہ ہوئی ساڈی پارٹی ہے۔ جو غلط کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، پیر ہے، کوئی وزیر ہے، غلط غلط ہے۔ اس ٹائم حق حلال کمان والے بندے لئی کنا کہ مشکل ہے، یہ تانوں سارے نوں پتہ ہونا۔ 18 20 25 ہزار تنخواہ لین والے بندے دا گزارا کیویں ہو رہا ہے؟ یہ حالات جو ہے نا اس وقت، یا اللہ دعا کرتے تھے یا اللہ اتنا نہ دینا کہ سرکش ہو جاؤں، اور اتنا غریب بھی نہ کرنا کہ بھول جاؤں، مایوس ہو جاؤں۔ بہت زیادہ بھی اچھا نہیں ہے، اور پیسہ بالکل، غربت جو ہے نا وہ بندے کو بے دین بنا دیتی ہے۔ آج یہ جو مرزئی ہیں، یہ جو خبیث لوگ ہیں، مرزئی لوگ ہیں، یہ کون سے بندوں کو قابو کر رہے ہیں؟ غریب لوگوں کو کیسے قابو کر رہے ہیں؟ پیسے کا لالچ۔ نوجوان ہے، تعلیم ہے، کہتے ہیں ہم تمہیں باہر لے جائیں گے، نوکری دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، بس یہ فارم فل کرو۔ فارم فل کرواتے ہیں، چلو جی قادیانیوں میں نام شامل کروا دیتے ہیں، اور جناب پیسہ بھی دے دیتے ہیں، سارا کچھ دے دیتے ہیں۔ تو بالکل جو غربت ہے وہ زندیق بنا دیتی ہے۔ بالکل بھی غربت نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل بھی بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ طریقہ انبیاء کا اصول یہ ہے، درمیانہ ہونا چاہیے۔ یا اللہ اتنا دے گزارا چلے، اور بالکل نہ ہو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ نے دیا، بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جتنا ہے، آپ کو کوئی کہے 5 لاکھ داں گا مرزئی بن جا، آپ اس کو لگاؤ گے چل پیچھے لے جا اپنا 5 لاکھ، اللہ نے مینوں بڑا دیتا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہوگا، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہوگا، اس کو کوئی آگے کہے گا تو۔ اس لیے یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ اتنا زیادہ نہ دینا کہ سرکش ہو جاؤں، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ میں مایوس ہو جاؤں اور تجھے بھول جاؤں۔ اور پھر
وجہ بھی آگے خود بیان کرتے ہیں، یا اللہ اس لیے کہ جو چیز تو عطا کرتا ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے، جو تو دیتا ہے نا یا اللہ وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ قسم سے یہ ہمارا عقیدہ بن جائے نا، ہماری خاندانی لڑائیاں ختم ہو جائیں، محلے سے لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ خاندان نال ساڈیاں لڑائیاں کدے لئی ہوندیاں نے؟ یہ سڑدا ساڈے کولوں، میرا مکان ویکھ کے سڑدا، یہ میری گڈی ویکھ کے سڑدا، اور پھر جناب خواتین پیروں کے پاس چکر لگا رہی ہیں، کوئی جادو ہو گیا، کوئی تاغا تویز دیو، کاروبار بند ہو گیا، گڈی بند ہو گئی، مکان اے ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور میرے بھائی ایمان یہ ہونا چاہیے جو رب دیتا ہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، بس یہ ایمان پکا کر لو، یقین مانو، اے سارے رولے ہی مک جان، پھر تمہیں رکشے کے پیچھے کالا جوتا لٹکانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ حیرانگی کی بات ہے نا، ایک بندے نے ایک جملہ لکھا تھا، اس نے کہا تھا 2 کروڑ کی پجاروں کے پیچھے جوتا نہیں ہوتا لیکن رکشے کے پیچھے جوتا لٹکا ہوتا ہے۔ 2 کروڑ والے کو ڈر نہیں ہے کہ نظر لگے گی، اینوں ڈر ہے کہ مینوں نظر لگ جائے گی۔ ایڈا تو کیڑا جہاز لے آندا ہے جنوں نظر لگ جانی؟ یہ عقیدے کی کمزوری ہے میرے بھائی، ایمان کی کمزوری ہے، یہ بدشگونی ہے۔ کالا کپڑا باندھ دیا، کالا جوتا لٹکا دیا، نظر لگ جائے گی۔ وہ کیا اتنا عجیب تو نے لے لیا کہ نظر لگ جائے گی تجھے؟ تو ساریاں ڈوریاں اللہ تے سٹ ہاں تے نظر دی جرت ہے لگے۔ حیرانگی کی بات ہے جب اللہ پہ توکل کمزور ہو جاتا ہے نا، پھر یہ باتیں جنم لیتی ہیں۔ ہو اگو بلی لنگ گئی، ہن کی کرانگا، آٹا ڈگ پیا، ہن کی کرانگا، کہاں بول گیا؟ اوہ یہ ساری مخلوقیں تیرے ماتحت ہیں، تو اشرف المخلوق ہے اور تو بلی سے ڈر رہا ہے۔ تیرے ایمان کا یہ حال ہے، تو اشرف المخلوق ہے اور کہاں سے ڈر رہا ہے؟ تو اشرف المخلوق ہے اور جوتے کا سہارا لے رہا ہے، کالے کپڑے کا سہارا لے رہا ہے۔ ارے نادان، تو اشرف المخلوق ہے، یہ ساری مخلوقیں تیری فرما بردار بن جائے گی جب تو رب کا فرما بردار بن جائے گا۔ تو پکا اس کا ہو جا، اے مخلوقان دی جرت ہے تینوں چھیڑے۔ بزرگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کتے ہوتے ہیں نا، کتے ہلکا کتا ہوتا ہے یا عام کتے ہوتے ہیں، شکاری کتے، ڈر ہوتا ہے بندے کو کہیں کاٹ نہ لیں، کھا نہ لیں، تو اصحاب کہف والی آیت پڑھ کے کولوں لنگ جاؤ، بولیں گے بھی نہیں، تانوں ویکھن گے بھی نہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اے آیت پڑھ کے کولوں لنگ جا تو جڈا مرضی خطرناک ببر شیر کیوں نہ ہوئے، تیرے والا آنکھ چک کے نہیں ویکھے گا۔ اور تو ادھر جڑتے صحیح۔ یہ بات یاد رکھیں، جب ادھر تعلق کمزور ہوتا ہے پھر انسان اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے۔ وہ میرا سایہ پیچھے آ گیا، آگے آ گیا، یہ ہو گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ اور بالخصوص خواتین، توبہ توبہ، کوئی چیز اگر الٹی ہو گئی، سیدھی ہو گئی، بس جادو ہو گیا۔ میرے بھائی ایمان ہونا چاہیے، جب آپ کا ایمان کامل ہے نا، ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ جادو تب اثر کرتا ہے جب آپ جادو کو جگہ دو۔ میں آپ کو ایک بڑی سادی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ، اس کو آپ کہو نا جادو ہے، وہ آنکھیں اور نہیں ہے، نہیں کوئی جادو نہیں، اس پہ جادو اثر نہیں کرتا چاہے کسی نے کیا ہو۔ یہ اصول ہے، پڑھ لیں آپ، اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور جس کو آپ نے کہا تیرے تے جادو، اچھا اوہ میں ان کی میں بچاں گا، او گیا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جس کا ایمان تگڑا ہے، ایمان سے تگڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ جادو ہوتا ہے، برحق ہے، جادو ہوتا ہے، یہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، جادو کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کا ایمان مضبوط ہے تو جادو نیڑے نہیں آئے گا۔ تو اپنے گھر میں یہ درس دیا کرو اپنی خواتین کو، خاص طور پہ۔ بیبیاں پیراں کو جانا چھاڑ دیں تے پیر سدھر جان سارے۔ سب سے زیادہ آمدنی یہی ہوتی ہے۔ آپ گھر میں خواتین کو یہ تربیت کیا کریں کہ ایمان پختہ کرو، اللہ پر یقین کرو۔ کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جب تیری اس سے دوستی ہو گئی تو رب کب چاہے گا کہ میرے دوست کو نقصان ہو جائے؟
گل ہی یار ساری مک جاندی ہے. جب اس سے تیری دوستی ہو گئی تو بس ساریاں گلاں سے. یہ فرمایا یا اللہ اس لیے عرض کی یا اللہ اس لیے کہ جو تو دے دیتا ہے نا وہ کوئی لے نہیں سکتا ہے, اور جو تو لے لے وہ کوئی دے نہیں سکتا ہے. آپ اسی بات پہ ایمان پکا کر لو, میں رولے ہی مک جانے سارے, لڑائیاں ختم, حسد ختم, بغض, کینہ, آپس میں سارے رشتے سارے بحال ہو جائیں. سکے بھرا نو دوجے بھرا تے شک ہوندا ہے کہ اے سڑدا انہیں جادو کرایا, بیبیاں نو شک ہوندا ہے میری پرجائی نے جادو کرایا. یار کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ ہمیں ان چکروں میں ڈال کے وہ انگریز وہ دشمن ہمارا کتھے دا کتھے پہنچ گیا, اسی وہی گلی محلے چ پریشان پھرنے ہو, میرے ساس نے جادو کر چھڑیا, میری جناب فلاں نے میرے تے او یار جانے دو, ایمان کامل کرو, اللہ پر توکل کرو. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا, اس پہ توکل کرو, اس سے بہتر کوئی کارساز نہیں ہے, اس تو بہتر کوئی کام نہیں کردا. جو کام اللہ کردا ہے وہ ہو جا کون کر سکدا ہے؟ ایمان پکا کرے. اور پھر یا رب تیرے مقابلے میں, یہ بات بڑی اہم ہے جو اگلی بات ہے آخری کا, تیرے مقابلے میں یا اللہ نہ کوئی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ کوئی بخت مقدر کامیاب ہو سکتا ہے, نہ کوئی نسب کامیاب ہو سکتا. یہ آپ کے الفاظ ہیں, تین چیزیں. نہ تو کوئی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے تیرے مقابلے میں, ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, یہ مسلمان کا عقیدہ ہے. تو پھر آپ کو ہرس ہوس نہیں رکھنا چاہیے, جب آپ کے مقدر میں ہوگا اللہ دے گا. اس کے مقابلے میں کوشش کامیاب نہیں ہوتی, نہ ہی بخت کامیاب ہوتا ہے. آپ کہو جی ہم اپنی تقدیر خود بنائیں گے, ہم خود لکھیں گے, وہ بہ جا توں ایڈا تقدیر لکھن والا, تقدیر میرا رب لکھتا ہے, تقدیر کا مالک وہ ہے, ہم سب کا مالک وہ ہے, وہ عطا کرتا ہے. اور نہ ہی نسب تیرے مقابلے میں کام آتا ہے. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو, ایک شاہ جی نماز نہیں پڑھ دے تو تسی آکھو اور نہیں شاہ نے خیر ہے سید بادشاہ نے کوئی گل نہیں, اور نہیں میرے بھرا انج نہیں ہوندا. یہ نسب یہ سادات یہ سب کچھ بعد میں ہے. میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کو نہیں فرمایا تھا اے فاطمہ اگر اس عورت کی جگہ تو بھی ہوتی, اس عورت کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے اگر وہ چوری کرتی تھی. میرے نبی نے کبھی نہیں ایسا کہا ہے کہ میرے نسب والا جو بھی ہے انہوں نماز دی لوڑ نہیں. اگر میری بات کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو کربلا تے پتہ ہے نا, کربلا دا تے یاد ہونا نا. حسین سے بڑا سید کون ہے؟ حسین سب سے بڑا سید ہے, اور مرتے وقت بھی نماز جاری ہے, رب کا قرآن جاری ہے. اس سے بڑا سید کون ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. بزرگ یہ فرماتے ہیں جس میں نبی کا خون ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا ہے. یہ جینز کا اثر ہوتا ہے. جینز سمجھتے ہیں, جینز جو جراثیم ہوتے ہیں مرد کے, یہ ان کی تاثیر ہے. کیونکہ میرے نبی کے خون کے جو جینز ہیں ان میں گناہ نہیں ہے. سید بادشاہ تے نماز نہیں پڑھدا, سید بادشاہ تے نبی دی سنت نہیں مندا. اور جس نبی دا صدقہ کھانا پہ ہیں اس نبی دی سنت دا ہی تارک ہے تو تے اس نبی دی نسل کی میں مان لئیے. میرے بھائی یہ چھٹی نہیں ہے. کربلا کے بعد بھی اگر سمجھ نہ آئے تو غوث پاک کو دیکھ لو, وہ بھی تے سید ہے. شیطان آ کے کہنا تینوں نمازاں معاف نے, آپ نے فرمایا مینوں پتا تو کون ہے. نکل جا تو شیطانہ, نماز معاف نہیں ہو سکتی پاویں میں غوث اعظم کیوں نہ ہوا. یا 14ویں صدی دا پیر اٹھ کے آ کے جی میں سیدہ نماز دی کی لوڑ ہے. او میرے بھائی
چھوڑو یہ ڈرامے ہیں سارے، دین اسلام شریعت پہلے ہے۔ مولا حسین نے اگر نماز نہیں چھوڑی ہے، غوث اعظم کو نماز معاف نہیں ہو سکتی تو قیامت تک کسی ولی نو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی نسب، یا اللہ تیرے مقابلے میں کوئی بھی نسب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا حکم ہے، ادھر نسب ہے، حکم بڑا ہے، وہ رب کا حکم ہے۔ نسب مقابلے میں آئے گا تو نسب نہیں مانا جائے گا، رب کا حکم مانا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ عرض کرتے ہیں الہی تیرا سب سے بہترین رزق کون سا ہے؟ اللہ کا رزق ہے۔ دیکھیں اولاد بھی رزق ہوتا ہے، رزق کا معنی ہوتا ہے جو اللہ دے، جو اللہ عطا کرتا ہے وہ رزق ہے۔ یا اللہ سب سے پیارا، محبوب، سب سے پسندیدہ تیرا رزق کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے داؤد، جو رزق بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے۔ یہ آج کے ویلے پیروں کے لیے بڑی درس عبرت ہے۔ اپنے ہاتھ سے جو کما کے کھاتا ہے، فرمایا اے داؤد میرا سب سے پسندیدہ وہ رزق ہے جو اپنے ہاتھ سے بندہ کما کے کھاتا۔ بہرحال حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر جو ہمارے لیے ہزارہا نعمتوں سے کم نہیں ہے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے سمجھ بوجھ کے لیے یہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ العزیز۔